بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 8 کلاس کا ماڈل پیپر ہے جو فائنل ہم اب شروع کیا ہے۔ اس کا یہ پہلا کویسچن ہے، جب کوئی خود مصیبت مول لے تو کہتے ہیں خود مصیبت مول لینا، تو کیا اس کے لیے صحیح محاورہ ہے؟ آ بیل مجھے مار۔ ٹھیک ہے، سابقہ تنگ سے بننے والے الفاظ۔ سابقہ یہ یاد رکھنا ہے، سابقہ جو ہوتا ہے وہ لفظ سے پہلے لگتا ہے اور لاحقہ لفظ کے بعد میں لگتا ہے۔ اب سابقہ تنگ ہے تو اس میں یہ دیکھنا کہ اس میں لفظ جو ہے وہ بعد میں ہوگا اور سابقہ پہلے لگا ہوگا۔ تنگ، تنگ نظر۔ سوال نمبر 3 ہے، ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے نشانہ باز اپنی آرام گاہ تک پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، شیر گاہ، ہرن گاہ یا بکری گاہ یہ غلط ہیں، آرام گاہ تک پہنچ گیا۔ ضمائر کے درست استعمال والا جملہ ہے، اپنا کام وقت پر کرو۔ ٹھیک ہے، اس میں یہی ٹھیک ہے کیونکہ پہلا آپشن جو ہے وہ بازار میں لڑ رہا تھے، یہ فقرہ ہی غلط ہے۔ ہمارا کام ختم ہو گئے ہیں، یہ فقرہ بھی غلط ہے۔ میں اسے کہتا ہوں آنا تھا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 5 ہے، کتاب لکھی گئی کا درست فعل ماضی معروف والا جملہ ہے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں، کتاب لکھی گئی یہ فعل مجہول کا جملہ ہے کیونکہ اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ اب اس کا ہم نے درست جو بنانا ہے وہ ایک تو وہ فعل ماضی ہونا چاہیے، دوسرا فعل معروف بھی بنانا ہے۔ تو کتاب لکھی جاتی ہے، اس میں بھی فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ علی نے کتاب لکھی۔ ٹھیک ہے، علی کیونکہ کام کرنے والے کا ذکر بھی ہے اور لکھی پہ مطلب ماضی بھی ہے۔ متشابہ الفاظ کے استعمال والا جملہ ہے۔ اب متشابہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی املا اور اعراب میں فرق ہوتا ہے لیکن آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو اس میں بلند و بالا عمارت سے تاجر کی عمارت جھلکتی ہے۔ اب دیکھیں اس عمارت کا اور اگلی عمارت کا جو ہے املا کا فرق ہے، ادھر عین ہے اور ادھر الف ہے۔ صفت ذاتی کی درست فہرست۔ صفت ذاتی کیا ہوتی ہے؟ کسی کی ذاتی صفت، ذاتی خوبی، اچھا یا برا۔ مختلف معنی رکھنے والے ہم شکل الفاظ کے استعمال والا درست جملہ ہے۔ مختلف معنی کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، یعنی وہ ہم شکل الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہے، اعراب ایک جیسی ہیں اور املا بھی ایک جیسی ہے لیکن معنی مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، عرض ہے کہ قمیض کا عرض مناسب رکھیں۔ عرض ہے یعنی گزارش ہے کہ قمیض کا عرض یعنی قمیض کی چوڑائی آپ مناسب رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں عرض ہیں، ایک جیسی ان کی املا ہے، آواز بھی ایک جیسی ہے، فرق کیا ہے؟ صرف معنی کا فرق ہے۔ دیکھو ڈیش کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ بیل تو نہیں بیٹھتا، گھوڑا بھی نہیں ہے، اونٹ۔ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ محاورہ ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھنا۔ اچھا، دوست سے ادھار لی گئی رقم کو واپس کرتے ہوئے کون سا اظہار آپ کریں گے؟ شکریہ کا، شرمندگی کا، معذرت کا۔ ادھار لیا رقم، اس کو واپس جب کر رہے ہوں تو ظاہر شرمندگی کا نہیں کریں گے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اکبر غور و فکر کرنے لگا کہ زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے کس نے بنائے ہیں۔ اب دیکھیں غور فکر کرنا، غور کیا ہوتا ہے؟ تجسس۔ ٹھیک ہے، تو آپ متجسس ہوتے ہیں کہ غور کرتے ہیں کہ زمین کس نے بنائی، آسمان، تو یہ اس میں کون سا عنصر پایا جاتا ہے؟ اس عبارت میں اداسی کا نہیں ہے، خوشی کا بھی نہیں ہے، غم کا بھی نہیں ہے اور تجسس کا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، وقت کی پابندی کا مطلب ہے کسی کام کا مقررہ وقت پر انجام دینا۔ وقت کی پابندی انسان کی وہ خوبی ہے جو اسے تمام کام وقت پر کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس عبارت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ مضمون سے ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، دی گئی تصویر کا تعلق، یہ آگے جو تصویر دی گئی ہے، ضرورت بائے ڈرائیور، گھر کے لیے تجربہ کار ڈرائیور کی ضرورت ہے، یہ والی جو تصویر کیا ہے؟ یہ ایک اشتہار دیا گیا ہے کہ انہیں ضرورت ہے ڈرائیور کی، تو یہ تصویر کا تعلق کس چیز سے ہے؟ خبر سے ہے؟ نہیں، اشتہار سے ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 14 ہے، بچے کی مسکراہٹ سے ماں کا دل پرسکون ہو گیا۔ جملے میں مسکراہٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ جملے میں مسکراہٹ حاصل مصدر ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، سعدیہ نے بتایا کہ گزشتہ سال اس کے ابو نے اگست کے مہینے میں سب بہن بھائیوں کو گلگت کی سیر کروائی۔ یہ گلگت بلتستان کا صدر مقام ہے، یہ پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ دی گئی عبارت میں سیر و سیاحت کا، ٹھیک ہے، انہوں نے سیر کی تو یہ سیر و سیاحت کا اس میں مفہوم موجود ہے۔
سوال نمبر 16 ہے، درخواست میں انداز اپنایا جاتا ہے، کون سا انداز ہوتا ہے؟ التجائیہ ہوتا ہے، دعا دی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے یا طنز کیا جاتا ہے؟ تو درخواست میں ہمیشہ التجا کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ اب اس عبارت میں کیا چیز ہے؟ اس میں درخواست نہیں کی گئی، اس میں حکم دیا گیا ہے کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، جن میں ہمت ہو وہ امن کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور دوسروں کو معاف کرنے سے نہیں گھبراتے۔ یہ ادھر انورٹڈ کاماز ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کال ہے کسی کا۔ اچھا، وہ تحریر جس سے کوئی اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے آخر میں اخلاقی سبق آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہانی۔ یہاں بھی ایک تصویر ہے، یہ اس تصویر کا تعلق کس چیز کے سے ہے؟ اشتہار سے، ٹھیک ہے۔ اہل زبان کے طریقہ اظہار کے مطابق درست جملہ کی نشاندہی کرے۔ بچے کی آنکھ لگی ہی تھی کہ شور سے جاگ گیا، ٹھیک ہے، پہلے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے بچے کی آنکھ پھوٹی ہی تھی کہ شور سے جاگ گیا، بچے کی آنکھ بند ہوئی تھی، شور سے جاگ گیا، یہ سارے غلط ہیں۔ درست کہاوت کیا ہے؟ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، 900 چوہے کھا کر بلی شہر کو چلی، 900 چوہے کھا کر بلی باہر کو چلی، 900 چوہے کھا کر بلی گھر کو چلی۔ تو یہ سارے غلط ہیں، یہاں آپشن جو ٹک کیا ہوا ہے وہ بھی غلط کیا ہوا ہے، پہلا اس کا صحیح ہے، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اسماء کی تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے درست جملہ کیا ہے؟ پہلے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ روبینہ آج ہی کالج گئی تھے، غلط ہو گیا۔ اریبہ کل سے رو رہی ہوں، تو بھی غلط ہو گیا۔ سمن شادی میں چلی گئی تھیں، تو یہ بھی فقرہ غلط ہے۔ کون سا صحیح ہے؟ حریم آج بازار جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو جواب میں اسے کیا بولیں گے آپ؟ کاش، معذرت، افسوس یا شکریہ؟ شکریہ بولیں گے۔ پاکستان میں شرح تعلیم اگرچہ زیادہ نہیں ہے، پھر بھی ہماری حکومت دن رات اس کے لیے کوشاں ہے۔ اگر لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ ملک کی ترقی میں حصہ لے سکیں گے اور اس کا ملک کی ترقی پر گہرا اثر ہوگا۔ اب اس عبارت کے روح سے آپ کے خیال میں ملک کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم۔ ذکریہ آج بہت پرجوش تھا، گھر داخل ہوتے ہی اس نے اپنا انعام ماں کی گود میں رکھ دیا، تو اس میں کیا کس چیز کا عنصر موجود ہے؟ خوشی کا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ اچھا، اس شعر میں تلمیح کیا ہے؟ دیکھیں، آتش نمرود، اس میں تلمیح ہے۔ تلمیح کون سی ہوتی ہے؟ جس میں کسی مذہبی یا تاریخی، اخلاقی، سیاسی واقعہ کی طرف، مذہبی یا تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ تو یہاں پہ مذہبی واقعہ کی طرف اشارہ کون سی ہے؟ آتش نمرود، ٹھیک ہے، اس میں یہ ٹھیک ہے۔ اپنے لیے، اب عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ اپنے لیے جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو بھی بالکل ویسا محسوس کرے جس طرح اپنے آپ کو کرتا ہے۔ دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والے ہی در حقیقت انسانیت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا جینا مرنا دوسروں کے لیے ہو، وہ عظمت کی بلندی پر ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسی شخصیات مل جاتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان رشک کرتا ہے۔ مرحوم عبدالستار ایدھی، شہید حکیم محمد سعید، مدر ٹریسا کو آج دنیا اس لیے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ انہوں نے مذہب، رنگ، نسل سے ماورا ہو کر انسان کی خدمت کو اپنا شعار بنایا اور لوگوں کے لیے دن رات ایک کام کیا۔ آج یہ شخصیات دوسری دنیا میں جانے کے بعد بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان شخصیات نے ثابت کر دیا کہ انسان اپنے کام سے جانا جاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے گرد گرد ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ غریب خاندانوں کی مدد کر کے، ان کی ضروریات پوری کر کے ہمارے یہاں سے آگے تھوڑا پوری کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے سکول نہیں جاتے، ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کا کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ خدمت انسانی کرنے والی شخصیات میں کئی اقدار موجود ہوتی ہیں، سوائے تعصب نہیں ہوتا، یعنی مطلب ان میں لفظ کارآمد سے مراد ہے مفید۔ عبارت کا مرکزی خیال کیا ہے؟ بہترین انسان وہ ہے جو آسانیاں پیدا کرے۔ در حقیقت انسانیت کے عہدے پر مقرر ہیں درد مند لوگ۔ بچوں کو معاشرے کا کارآمد
رکن بنایا جا سکتا ہے کس چیز سے؟ تعلیم سے